دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا میں ہوئے اللہ کے ایک ایسے کرشمے کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کو دیکھ کر نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ بھی حیران ہو گئے اور اللہ کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو بھی اللہ رب العزت کی ذات پر پورا مکمل بھروسہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ سبھی اتر کوریا کے عجیب و غریب قانونوں کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے، اور آپ سب کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جہاں پر ہمارے دیش میں ابھی کچھ دنوں کے بعد 2022 کا سال آنے والا ہے، تو وہیں پر دوسری اور اتر کوریا میں ابھی 2018 کا سال ہی چل رہا ہے۔ دراصل اتر کوریا ایک ایسا دیش ہے جس کے قانون بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، جس کی وجہ سے نارتھ کوریا میں رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پریشانی میں اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتری کوریا میں صرف 3000 ہی مسلم لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی مسجد ہے جس کا نام AR رحمان ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافر کی شان و شوکت کو دیکھ کر کبھی بھی اس کی طرف نہ جاؤ، یہ صرف ان کا ایک دھوکہ ہے۔ دوستو جو لوگ کافر کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کی اور کھینچے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ طے ہے، اور جو لوگ نیک اور اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک خوشخبری ہے، اور جو لوگ برے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک ایک خوف دکھانے والی کتاب ہے۔ دوستو نارتھ کوریا میں ایک ڈایو نام کی عورت رہتی تھی جو ہر وقت سوشل میڈیا پر لگی رہتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے اسلام کو لے کر خبریں چلائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کے دل میں بھی اسلام کو جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اسلام کے بارے میں پڑھنے اور سمجھنے لگی۔ وہ عورت ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے لگی۔ جب اس نے پورا قرآن پاک پڑھا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے، اس لیے اس نے دل میں کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈایو کے دل میں ماں بننے کی بہت خواہش تھی، لیکن شادی کے بعد کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر میں کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ڈایو اپنے شوہر کے ساتھ کئی بار ہاسپٹل بھی گئی اور اپنا خوب علاج بھی کروایا، لیکن اس کے یہاں پر کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں ڈایو اور اس کے شوہر کو یقین ہو گیا تھا کہ ڈایو ایک بانجھ عورت ہے اور اس کو کبھی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے کسی بھی ڈاکٹر کا کوئی علاج اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دوستو ڈایو بہت پریشان اور دکھی رہنے لگی۔ جب ڈایو اس دنیا سے نا امید ہو گئی تو اس کے بعد میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اولاد کے لیے دعا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے نصیب میں اولاد کا سکھ لکھ دے، میرے گھر میں بھی اولاد پیدا کر دے۔ اس طرح سے وہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ دوستو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا شوہر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا، اور جیسے ہی ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا تو اللہ کی رحمت سے اس عورت کو ماں بننے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈایو بہت خوش ہوئی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد جلد ہی ڈایو کا پیٹ بھی ایک حاملہ عورتوں کی طرح بڑھنے لگا۔ پھر جب وہ دوبارہ ہاسپٹل میں گئی تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کے جسم میں HCG کی ماترا بہت بڑھ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے پل رہے ہیں۔ ڈایو نے جیسے ہی اس بات کو سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید اس کے گھر میں جڑواں بچے آنے والے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں ڈایو کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ڈایو کے پیٹ میں 1-2 نہیں بلکہ پورے 8 بچے ایک ساتھ پل رہے ہیں۔ جب اس بات کی خبر ڈایو کو دی گئی تو اس کے لیے یقین کر پانا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ ان بچوں میں سے کچھ ہی بچے زندہ رہ پائیں گے۔ ایک ساتھ 8 بچوں کو جنم دینا یقیناً کئی طرح کی پریشانیوں کو پیدا کرنے والا کام ہے، اور اس میں ڈایو کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو ان بچوں کی تعداد کو کم کرنا ہوگا۔ تو یہ سن کر ڈایو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کریں۔
अब उसको एक मुश्किल फैसला करना था कि वो बच्चों की तादाद को कम करें या फिर तमाम बच्चों को एक साथ पैदा करें। डॉक्टर की बातों को सुनकर डायू के शौहर ने यही कहा कि वो बच्चों की तादाद को कम कर दें ताकि डायू की जान बच जाए। लेकिन आखिर में एक लंबी बहस के बाद में डायू ने यह फैसला किया कि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो 8 बच्चों को पैदा करेगी। अब उसने ये बात अल्लाह पर छोड़ दी कि इनमें से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं बचेगा, यानी कि उसने अपने आप को और इन बच्चों को अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गईं। उस वक्त 8 महीनों का वक्त गुजर चुका था। ऑपरेशन के वक्त वहां पर 8 नर्सें भी मौजूद थीं ताकि जब वो बच्चे पैदा हो जाएं तो वो नर्सें उन 8 बच्चों को एक साथ उठा लें। दूसरी ओर डायू ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान और बेचैन हो रही थी, इसलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मुझे और इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन सारे बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। उसके बाद डायू का ऑपरेशन किया गया। आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो 8 के 8 बच्चे सही सलामत पैदा हो गए, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब के सब बच्चे लड़के ही पैदा हुए। लेकिन उनमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा इन सब का छोटा भाई है। पेट में ये बच्चा सबसे नीचे था, इस वजह से इसको खाना सही से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये इतना ज्यादा कमजोर पैदा हुआ है। अब इस बच्चे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा ताकि इसकी सही से देखभाल हो जाए और ये बच्चा जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि तकरीबन 1 महीने के बाद में वो आखिरी बच्चा भी डायू को सौंप दिया गया। दोस्तों, डायू की इस मुश्किल घड़ी में उसके शौहर और उसकी माँ ने उसका खूब साथ दिया। डायू का इस दुनिया में अपने शौहर और अपनी माँ के सिवाय कोई नहीं था। डायू के पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की और उनको पैसे भी दिए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को जब इस खबर की जानकारी हुई तो वो भी डायू से मिलने के लिए पहुंचे और डायू और उसके परिवार वालों की पूरी मदद करने का फैसला भी लिया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी के पास भी अपना खुद का मकान नहीं है। यहाँ पर जितनी भी जमीनें हैं वो सब किम जोंग की हैं, लेकिन किम जोंग ने डायू और उसके बच्चों को एक नया घर देने का भी बड़ा फैसला लिया और उनकी पैसों से भी मदद की। दोस्तों, पूरी दुनिया में किम जोंग को शैतान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब किम जोंग भी लोगों की मदद कर रहा है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में मस्जिद बनाने का भी फैसला लिया है। अब नॉर्थ कोरिया में लोग जहां चाहे वहां पर खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं। याद रखें, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रातों में इतनी देर तक खड़े होकर अपने रब की इबादत किया करते थे कि उनके पैरों के तलवे सूज जाया करते थे। और आज उम्मत इतना ज्यादा सो रही है कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं। दोस्तों, इंसान करता वही है जो उसका दिल चाहता है, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए ऐ बंदे, तू वही कर जो अल्लाह चाहता है, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है।